بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز خواتین حضرات، آج ہم واقعہ لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کو بعد میں آسمانوں کی طرف لے کے گئے، یہ سب جاننے کے ہم اس ویڈیو میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے چلے۔ جب آسمانوں دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب دروازہ کھلا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کی دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ سب کون بزرگ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ انسانی روحیں ان کی دائیں اور بائیں طرف تھیں۔ ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ ان کے جو دائیں طرف تھے وہ جنتی تھے اور جو بائیں طرف تھے وہ دوزخی تھے، اسی لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے دروغہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوال کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھلا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر جب جبرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ صاحب کون ہے؟ تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب سے ظاہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابی حیہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنے بلند مقام پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی۔ ابو بکر بن حزم نے بیان کیا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کیں۔ میں اس فریضہ کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں
کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصہ کی کمی کر دی ہے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی اور سوا 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا۔ ہمارا قول بدلہ نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کے مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔